ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سن چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی کہ کچھ نصارہ نجران سے مدینہ طیبہ میں آئے تھے مناظرے کی غرض سے، اور مناظرے کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنا چاہا یا خدا کا بیٹا ثابت کرنا چاہا۔ اس پر انہوں نے دلیل یہ دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا ہے۔ تو پھر ان کا رد فرماتے ہوئے اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کی کئی طرح سے مماثلت ہے، یہ بھی ہم سن چکے۔ ایک تو نبی ہونے میں، دوسری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم بھی بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دیگر بہت سی مماثلت ہم یہ سن چکے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی باتیں یا واقعات یا قصے بیان فرمائے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہودیوں کی تہمتوں اور عیسائیوں کی، نصارہ کی، ان کو بہت بلند کر دینے پر چھپ گئی تھی۔ یعنی کہ ایک طرف تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگا رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نصارہ ہیں جو ان کو ماننے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو بڑھا چڑھا کر کے مانتے، خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ چھپ گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آیتوں کے ذریعے واضح فرمایا کہ پہلے تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمتیں لگیں، تو حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، پھر آپ کی عظمت و شان کا بیان ہوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہوا۔ یوں درجہ بدرجہ بیان ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان ہوا۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی بیان ہوا یہ سب تیرے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، تو اس میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مراد حکم پوری امت کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو شک کرنے سے بالا تر ہے،
تو وہاں یہاں خطاب حضور سے ہے، مگر حکم امت کو دیا جا رہا ہے، مراد امت کو لیا جا رہا ہے کہ اے سننے والے، یعنی قیامت تک آنے والے اے مسلمان، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، جیسا کہ ان لوگوں نے شک کیا کہ بغیر باپ کے ہے تو وہ خدا ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو واقعہ اوپر بیان ہوا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ خدا مانتے تھے اور خدا ہونے پر انہوں دلیل یہ دیتے تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو کچھ بھی بیان ہوا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے وہ حق ہے اور یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، الحق من ربک کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ چاہے واقعہ بیان ہوا وہ، چاہے آنے والے قیامت تک آنے والے جتنے بھی حقائق ہیں وہ سارے تیرے رب کی طرف سے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر کہا، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، یعنی کہ یہ سب کچھ جو اللہ رب العزت نے آیتوں کے ذریعے بتا دیا، علم ہو چکا، سب کچھ واضح کر دیا، اس کے باوجود بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلاتے ہیں اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واضح ہو چکا، علم آ چکا آیتوں کے ذریعے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر باپ کے حضرت آدم کو اللہ نے جیسے پیدا کیا لفظ کن کے ذریعے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لفظ کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب واضح ہو گئی، علم آ چکا، اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر یہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو پھر انہیں کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، آؤ ہم ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے وہ مناظرے کے لیے آئے تھے اور اس پر وہ دلیلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ خدا ماننا اور خدا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب واضح دلائل کے ساتھ انہیں بتا دیا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ویسے ان کو بھی پیدا فرمایا، وہ بھی جب مخلوق ہیں تو یہ بھی مخلوق ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جھگڑتے ہیں تو پھر انہیں مباہلے کی دعوت کا حکم دیا گیا۔ وہ کیا ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں مبالغے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا معنی سمجھ لے، مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل، عام طور پر مباہلہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے،
اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے. یعنی کہ دو مد مقابل ایک جگہ اکٹھا ہو کر اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تو باطل پر ہے تو تجھے ہلاک کر دے، ایسی دعا کریں. اور اگر تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے. اسے کہتے ہیں مباہلہ. اور اگر پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے، یعنی کہ ایک طرف والا بھی یہ کہے، دوسری طرف والا بھی یہی دعا کرے. اب واقعہ پڑھیے، یعنی کہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں. جب مباہلے کی آیت پڑھ کر سنائیں کہ چلو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو ڈالتے ہیں، تم اپنی جانوں کو ڈالو، آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اور اگر تم حق پر ہو تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے. تو وہ کہنے لگے ہم غور کر لیں اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے. جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، جو وہ لے کر کے آئے تھے بڑے بڑے پیشواؤں کو، تو اس میں جو سب سے بڑا تھا اس سے کہا کہ عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین بھی ہے کہ انہوں نے جو بتایا وہ صحیح ہے، مگر اس کے باوجود انکار کرنا. یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، اسی لیے تو مباہلے سے بھاگیں گے. ابھی آگے آئیں گے، مباہلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ اقرار آپس ہی میں کر رہے ہیں کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو قیامت تک ہماری نسل باقی نہ رہے گی، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. انہیں پتا ہے کہ ہم باطل پر ہیں، مگر عجیب قوم ہے، پھر بھی ہٹ دھرمی پر اڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو. یعنی کہ یہ ہٹ دھرمی ایسی ہٹ دھرمی کہ اپنے آپ کو پہچان بھی لیا کہ ہم باطل پر ہیں، مگر ذلت بھری زندگی گزاریں گے، مگر حق کو قبول نہیں کریں گے. اگرچہ یہاں ہمیں ذلیل ہونا پڑے، واپس منہ کی کھا کر لوٹنا پڑے، گھر چلے جائیں گے، ذلیل ہو کر رسوا ہو کر جائیں گے، مگر مباہلہ نہیں کریں گے اور حق کو نہیں چنیں گے. لوٹ چلو. یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے مشورہ لیا کس کا؟ سب سے بڑے عالم کا. تو اس نے یہی کہا کہ وہ نبی مرسل تو ہے، مگر اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. تو مباہلہ نہ کرنا، اگر نصرانیت پر قائم رہنا ہے تو یہیں سے واپس لوٹ چلو، ہمیں آگے مناظرہ نہیں کرنا اور نہ مباہلہ کرنا ہے. تو یہ رائے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور اس طریقے سے کہ آپ کی گود میں امام حسین ہے اور ایک طرف آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے امام حسن چل رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے حضرت امام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات چل رہی ہیں. اور یہ پورا گھر
آ رہا ہے ان کی طرف، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم سب کو آمین کہنا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دیں۔ وہ پادری جو سب سے بڑا تھا، اس نے ان لوگوں کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے کہا کہ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کر دیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا پر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں۔ تو ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے، مباہلہ کرنے کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، جزیہ دیا اور مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، یعنی سرکار نے بھی فرمایا کہ ان پر یہ عذاب آ چکا تھا، آخر میں انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، مگر سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ 1 سال کے اندر تمام نصارہ، یعنی کہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی نصرانی ہوتے وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے۔ اب مباہلہ کس میں ہونا چاہیے؟ ہر چیز میں اگر ایک دو آپس میں شخص اپنی ایک بات پر اڑ گئے ہیں تو کیا اس میں بھی مباہلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو مباہلہ کن باتوں میں ہونا چاہیے؟ دین کی باتوں میں ہونا چاہیے یا آپس کی ہماری باتوں میں بھی ہونا چاہیے؟ یہ کس میں ہونا چاہیے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ مباہلہ کس میں ہونا چاہیے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مباہلہ کا ہے، مناظرے سے اوپر درجہ ہے مباہلہ، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ اس کے ساتھ ہوگا جو دین کے مخالف ہو، یعنی کہ 2 دین مختلف، 2 مذہبوں والے مختلف عقائد و مذاہب کے لوگ، ان کے درمیان مباہلہ ہوگا۔ تو 2 یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنا، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، دین کا جو یقینی مسئلہ ہو اس میں مباہلہ ہے، ہر مسئلے کے اندر مباہلہ نہیں بلکہ یقینی مسئلہ میں مباہلہ ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ غیر یقینی مسائل میں مباہلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے مگر حنفی شافعی اختلافی مسائل میں نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ 4 اماموں کے مسائل الگ الگ ہیں، مسالک الگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہب کے مطابق ان کے مسائل جدا ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق ان کے مسائل کچھ جدا ہے، وضو غسل کے اندر اور دیگر فقہ کی کتابوں میں، اور فرائض و واجبات دیگر، مطلب جو بھی فقہی مسائل ہیں۔ تو حنفی شافعی اختلاف جو ہے، ان اختلافات کے اندر مباہلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام کی حقانیت پر مباہلہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مباہلہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں نہیں بلکہ دین کا جو یقینی مسئلہ ہو اس یقینی مسئلے کو کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مباہلہ ہونا چاہیے، ہر بات میں مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن،
اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.